السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جہاں انسان کے جسم کو پیدا فرمایا، وہاں اس جسم کے اعصاب کا اللہ نے ایک نظام بنایا، دماغ کا سوچنے کا ایک نظام بنایا، اور اس دماغ میں سے وہ پوری ٹیلی فون کی لائنیں، کیا دور جدید کی فائبر آپٹک کی لائنیں پیچھے رہ جاتی ہیں، جو اللہ نے دماغ میں سے پھر وہ ساری لائنیں ریڑھ کی ہڈی کے اندر، جسے آپ حرام مغز کہتے ہیں، وہ مین لائن ہوتی ہے۔ پھر اس حرام مغز کی شاخیں ہاتھوں میں پھیلتی ہیں، پاؤں میں پھیلتی ہیں۔ یہ انسان اگر اس کو سامنے کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر رد عمل کا، ری ایکشن کا ایک نظام بنایا ہے۔ سامنے دیوار آتی ہے، آنکھیں بتاتی ہیں، پاؤں رک جاتے ہیں۔ کوئی چیز سامنے آتی ہے، انسان ہاتھ سے ہٹاتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دماغ کو اطلاع دیتی ہیں، دماغ کہتا ہے آگے نقصان دہ چیز ہے، اس کو ہٹا دو، ہاتھ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو پیچھے دماغ ہے، خالی ہاتھ کچھ نہیں کرتے، خالی پاؤں کچھ نہیں کرتے، اور یہ سارا نظام اللہ نے بنایا۔ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ انسان اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے۔ کوئی جانور کاٹنے کو دوڑتا ہے، یہ اس کو پتھر مارتا ہے، لاٹھی مارتا ہے۔ یہ اللہ نے اس انسان کے اندر یہ رد عمل رکھا ہے۔ لیکن اس انسان کو اگر دوسرے انسان سے تکلیف پہنچے، اس کا بھی رد عمل ہوتا ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے میں تکلیف پہنچاؤں۔ یہ مزاج بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھا، اسے انتقام کا مزاج کہتے ہیں، انتقام کا مزاج۔ جب کسی انسان کے اندر انتقام کا مزاج اعتدال کے ساتھ ہو تو بہت اچھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کا رد عمل بہت اچھا۔ اگر وہی بدلہ لینا، انتقام بدلہ لینا، اگر اس کا اظہار، اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، تو وہی انتقام، وہی بدلہ لینا برا بن جاتا ہے۔ عیسائیت میں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ بائبل میں اب بھی وہ آیات موجود ہیں، وہ لائنیں موجود ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایک رخسار پہ تھپڑ مارو تو تم اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی کر دو، یہاں بھی مار لو۔ بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی عیسائیت کے اندر۔ لیکن ابھی شروع میں نے آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا دنیا میں کیسے جینا ہے۔ فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کی جزا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے قرآن میں۔ فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ اگر کسی نے ایک مکہ مارا، آپ اس کو ایک مکہ اتنے ہی زور سے مار سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر کسی نے تھپڑ مارا، آپ اتنی ہی زور سے تھپڑ مار سکتے ہیں خود۔ لیکن کچھ انتقامی اور بدلے کی وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی، ان کو کہتے ہیں حدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ سزائیں۔
اس میں انسان کو اپنے ہاتھ میں نہیں وہ لے سکتا، وہ ریاست کرتی، عدالت کرتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا، اگر کوئی بندہ کسی بندے کو مار دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا، لیکن عوام اس کو بدلہ نہیں لیں گے۔ یہ والا یہ اللہ نے عدالت اور ریاست کے ذمے رکھا، قاضی اور جج کے ذمے رکھا۔ اور یہ جان کے بدلے جان جسے قصاص کہتے ہیں، اس میں پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، آپ اگر جان کے بدلے جان نہیں لینا چاہ رہے، وہ نہیں چاہ رہا مقتول کے وہ رسا معاف کر دیں، دیت لے سکتے ہیں، اس کے بدلے رقم ہے، پیسے ہیں مقرر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ بھی معاف کر دیں اس کی بھی اجازت ہے قرآن حکیم میں، تو بدلہ لینے کی بھی اجازت شرعی حدود کے اندر، اور معاف کرنے کی بھی اجازت۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی دانت توڑے تو اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، ناک کاٹے اس کے بدلے میں ناک کاٹی جائے گی، کان کے بدلے میں کان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص، زخموں کا بھی بدلہ، لیکن وہ عدالت لے گی، ریاست لے گی۔ ایک انسان کا دوسرا انسان اگر دانت توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں عدالت فیصلہ کرے گی اس کے دانت توڑنے کا، یا اس کا بھی دیت لے گی۔ جو اعضاء کی دیت ہوتی ہے اس کو اسلامی قانون کے اندر احادیث میں عرش کہا گیا، الف ر شین عرش۔ عرش کا معنی ناک کے بدلے دانت کے بدلے جو پیسے لیے جاتے ہیں اس کو دیت کے بجائے عرش کہتے ہیں، احادیث میں بخاری شریف میں یہ ذکر موجود سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دی اگر کسی دوسرے انسان کی طرف سے تکلیف پہنچے، مالی تکلیف پہنچے، جانی تکلیف پہنچے، یہ انسان بدلہ لے سکتا ہے، فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ لیکن اسی آیت کے آگے اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، صلح کر دے، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اعصاب کے اندر، اس کے دماغ کے اندر انتقام کے جذبات رکھے ہیں، بدلہ لینے کے جذبات رکھے ہیں، لیکن اس کا سلیقہ سکھایا ہے۔ السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن یہ عام آدمی ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ عدالت، جج، قاضی، ریاست، جو شرعی سزائیں اللہ نے مقرر کی وہ تو بدلہ لینے کی، وہ صرف اور صرف ریاست۔ پھر اس کے بعد تعزیرات، تعزیر کہتے ہیں ایسے جرائم کہ جن کے اندر اللہ نے سزا مقرر نہیں کی، عدالت، قاضی، جج، ریاست اس کی سزا مقرر کر سکتی، اسے تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیر وہ سزا جو اللہ نے مقرر کر دی، وہ حدود اللہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ کوئی سفارش بھی کر دیتا تو وہ بنو مخزوم کی ایک عورت، اس نے چوری کر لی، بڑا قبیلہ تھا، بڑا باعزت قبیلہ تھا، عورت بھی بڑی باعزت تھی، اس نے چوری کر لی۔ اب صحابہ کی ادھر سے سفارش، اس سردار کی سفارش، اس قبیلے کی سفارش، بڑی بڑی سفارشیں آئیں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرما دیا تھا، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ وہاں بعض حضرات الجھتے ہیں کہ اور بیٹیاں بھی تھی تو فاطمہ کا نام کیوں لیا، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو بنو مخزوم کی جو عورت تھی جس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا اصل میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش قبول نہیں کی پھر سزا کے نافذ کرنے میں۔ ہاں، اگر
وہ مالک خود معاف کر دے تو ایسی صورت میں وہاں گنجائش موجود کہ جان کے بدلے آپ دیت لے سکتے ہیں، دانت کے بدلے دیت لے سکتے ہیں، کان کے بدلے میں دیت لے سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پورا عطا فرمایا. تعزیرات کے اندر جو جج سزا مقرر کرتا ہے، جو مقننہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، قانون نافذ کے بنانے والے ادارے، یا ریاست جو قانون بناتی ہے، اس کی سزا ریاست جج معاف کر سکتا ہے، قاضی معاف کر سکتا ہے. اس میں اجازت دی، نافذ کر دے، معاف کر دے. کتنی قید دینی ہے، کتنے جرمانے کرنے ہیں، کتنا کیا کرنا ہے، وہ سب اس کے اندر اختیار ہوتا ہے. لیکن جو بات عرض کرنے کی تھی بیچ میں، جو اس پر بات شروع کی، وہ یہ ہے کہ انسان کو آج اپنے ماحول میں بہت زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ، اپنے شراکت داروں کے ساتھ، وہ ہے انتقام کا جذبہ، وہ ہے انتقام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو منتقم ہونا، ایک انسان منتقم المزاج بن جائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے. آج ہم نے معاشرے میں اس انتقام کے مزاج کی وجہ سے اپنے لیے بڑی مشکلات پال لی. سوال یہ ہے کہ کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ اس کا پہلے جواب عرض کر دیا، جی ہاں لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ظلم نہ ہونے پائے. جہاں سمجھتے ہیں عدالت بدلہ لے لے، وہ عدالت کے سپرد کر دیجیے. نہیں ملتا تب بھی آپ بدلہ نہیں لے سکیں گے حدود اللہ کے اندر. اور اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ جب یہ سوچنا شروع کر دے اور مزاج یہ بن جائے، کوئی ایک سنائے اسے دو سناؤ، کوئی ایک لگائے اسے دو لگاؤ، مولانا تب زندگی انسان سر اٹھا کر زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ نہیں گزار سکتا. یہ ماحول، یہ جملے عام جملے ہیں گھروں کے اندر، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. کوئی ایک سنائے اسے دو سناؤ، کوئی ایک لگائے اسے دو لگاؤ، اس کو ایسا مزہ چکھا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ فرمائے نا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ایک واقعہ نہیں ہے سیرت طیبہ میں، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. دیکھیے معاشرہ بنتا کیسے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اسی روایت میں ایک دوسرا جملہ بھی ہے، پھر معاشرہ قائم کیسے رہتا ہے. اگر نہ بدلہ لیا جائے تو پھر دوسرا تو سر پہ چڑھ جائے گا، دوسرا تو میں دباتا ہی رہے گا، دوسرا تو میں نقصان ہی پہنچاتا رہے گا، پھر ہم کیا ہم اسی طرح رہیں گے. پھر جو دب گیا تو دب گیا. جی نہیں. اگلا جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسی روایت میں، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے کبھی انتقام نہیں لیا. دوسرا جملہ، اور اگر اللہ کے احکام کے خلاف ہوتا دیکھتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. وہاں حکم نافذ ہوتا تھا پھر پورا پورا. آج معاشرے کے اندر جب میاں بیوی کا مزاج بن جائے نا، میں نے اس کو مزہ چکھا کے چھوڑنا، شوہر بیوی کو کہہ رہا، بیوی شوہر کو کہہ رہا، بچے جوان ہو گئے، اولاد جوان اولاد باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کھاتے پیتے گھرانے، بس میں اپنے باپ کو مزہ چکھا کے چھوڑوں. الفاظ ہیں اولاد، جوان اولاد کے منہ کے الفاظ ہیں. اللہ معاف فرمائے. میں باپ کو مزہ چکھا کے چھوڑوں گا، میں بیوی کو مزہ چکھا کے چھوڑوں گا. بیوی کہتی ہے میں اس کو تماشا بنا کے چھوڑوں گا، دیکھوں گی کرتا کیا ہے. بچے آپس میں، بھائی بھائی کو کہہ رہا ہے میں اسے بدلہ لے کے چھوڑوں گا، میں اس کی ذات کو نقصان پہنچاؤں گا. یہ سوچ ہے انتقام کی کہ جس سے آج کچہریاں اور جیلیں بھری ہوئی ہیں، مقدمات کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. 90% مقدمات سارے انتقام. اور جو جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں، عمر قید کے سزا کاٹنے والے، جیلوں میں بہت جانا ہوتا ہے، بہت جانا ہوتا ہے.
جیلوں کے اندر جتنی تعلیم القرآن کے مکاتب ہیں ان سب کی نگرانی کرنا، ان کا رزلٹ وغیرہ ان کو دیکھنا، وہاں کے فلاح و بہبود کے کاموں میں لگنا۔ پاکستان کے 69 جیلوں میں سے کئی جیلوں میں جانا ہوا، اور ان جیلوں کے اندر جا کر جب قیدیوں سے، عمر قید کے قیدیوں سے جب سوالات کیے، چھوٹے چھوٹے آسان سوالات، جواب انتقام، کیسے پہنچے یہاں کیسے پہنچے، یہاں کیسے آ گئے، انتقام، یا وہ راستہ ہے ایک مقدمہ کر رہے ہیں، اچھا اس نے ایک مقدمہ کیا میں 2 کر دوں گا، انتقام، اس نے مجھے ایک مقدمہ کیا میں تو جھوٹے 3 مقدمے کر دوں گا۔ وکیلوں کے بھی کاروبار چمکے ہوئے ہیں، انتقام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف بھی کر دیتے تھے، لیکن معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہوتا ہے، کب تک معاف کریں؟ اگر تو کوئی غلطی ہوتی خادم کی طرف سے، ملازم کی طرف سے، کام کرنے والے کی طرف سے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور ارشاد ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کتنی مرتبہ معاف کروں میں اپنے خادم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 بار سے زیادہ ایک دن۔ اتنی غلطیاں تو ہمارے کام کرنے والے نہیں کرتے، ہم سے غلطی ہو گئی نا، 70 مرتبہ معاف کر دو ایک دن میں۔ لیکن جب غزوہ بدر میں ایک شاعر قیدی ہو کر آتا ہے، وہ شاعر اس دور کے اندر اب بھی ہے کہ شعر و شاعری کر کے اور جناب اشعار کہہ کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا، آگ لگانا، آگ بھی لگائی جاتی ہے، سنبھالا بھی جاتا ہے، دونوں طرح کیا جاتا ہے۔ تو اس دور کا جو میڈیا تھا نا، اس میں وہ شاعر کیا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کو بھڑکاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ بھڑکاتا تھا۔ بدر میں یہ قید ہو کر آ گیا۔ جب بدر میں قید ہو کر آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا مجھے چھوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی، معاف کر دی۔ احد میں پھر پکڑا گیا، یہی کرتا، جا کے پھر شروع کر دی۔ احد میں پھر پکڑا گیا، جب پھر پکڑا گیا پھر وہی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوڑ دیں مجھے، اب نہیں کروں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو حدیث کی کتابوں میں پورے واقعے کے آخر میں ہے۔ اس جملے کو ہمیں زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ بڑا عجیب جملہ، بہت عجیب جملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کو پتہ کیا کہا، پھر نہیں چھوڑا، اب نہیں چھوڑا، دوسری مرتبہ نہیں چھوڑا۔ خادم کو 70 مرتبہ دیں، لیکن اس شاعر کو دوسری مرتبہ نہیں چھوڑا، اور پھر ایک جملہ کہا جو ہماری زندگیوں کا اصول ہونا چاہیے کہ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ بالکل سیم اسی طرح پہلے نقصان پہنچایا، اب پھر اسی طرح نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اب تھوڑی سی بریک لگائیں، اب اس کو بریک لگائیں تھوڑی سی۔ تو ہمیں اصول سکھایا زندگی کا کہ اگر کوئی آدمی برابر بڑا نقصان پہنچانا، پھر دوبارہ وہی کیسی کوشش کرتا ہے، سمجھ میں اس کے نہیں آتا، تو ایسی صورت میں تھوڑی سی بریک لگانی پڑے گی۔ اس کی اجازت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدلہ لینے کی پہلے اجازت قرآن نے دے دی۔ اور عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں، اسماء الحسنہ، یہاں بھی مسجد میں نام ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں بعض نام، اکثر نام تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ صفات تم اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ الرحمن، الرحیم، مہربانی کرو دوسروں پر، العفو، معاف کرو، میں بھی معاف کرتا ہوں، تم بھی معاف کیا کرو۔ لیکن چند نام اسماء الحسنہ میں سے ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے تو رکھے، بندے کے لیے پسند نہیں کیے۔ ان میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے، اللہ کا ایک نام صفتی المتکبر، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔
خود متکبر ہے. متکبر کا معنی سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والا اور دوسرا حقیر. تو اللہ تو واقعی سب سے بڑا ہے نا, اس کے سامنے واقعی سب حقیر ہے, اس لیے اللہ کی صفت متکبر بالکل ٹھیک. بندے کو متکبر نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح ایک نام اللہ کا ہے لکھا ہوا المنتقم. المنتقم انتقام لینے والا, یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ قرآن مجید میں آئی ہے یہ صفت. لوگ آیتیں پڑھتے ہیں بہت, ظلم بھی کر لیے, دوسرے کا مال بھی کھا لیا, یتیم کا حق بھی مار لیا, بہو کا حق بھی مار لیا, بیٹی کا حق بھی مار لیا, بہن کے بھی جائیداد کھا گئے, دوسرے کے اوپر حق قبضہ بھی کرے. ان اللہ غفور الرحیم. مولانا نہ ڈرایا کریں اتنا. آیتیں پڑھتے ہیں لوگ, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بڑا بخشنے والا, بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے. بھائی آپ مولوی لوگ ڈراتے ہو بہت زیادہ. جب کبھی ایسا یہ آیتیں یاد آئے نا, دوسرے کا حق مارنے کے بعد یہ آیتیں نظر آئے نا, تو پھر ایسی صورت میں ایک آیت اور بھی پڑھ لیجئے گا, ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا. دنیا میں لے لیتا اللہ انتقام. اور یہ اللہ نے قرآن میں سمجھایا, میں چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو. اللہ نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں انتقام لیتا ہوں, بندہ بنا کے چھوڑتا ہوں. پھر کب آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کا دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے. کیا اللہ ویسے دندناتا چھوڑ دے گا ایسے بندوں کو جو لوگوں پر ظلم کرتا پھرے, بیوی کو مار رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے, باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے, دوسرے کے کاروبار میں دوست کا مال کھا گیا, جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا, اور ان اللہ غفور الرحیم. جی نہیں, ان اللہ عزیز ذو انتقام بھی. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. کوشش ہو زندگی کے اندر کہ اپنا انتقام والا مزاج نہ بنایا جائے, اس سے ملے گا کچھ نہیں. کسی کو آج تک کچھ نہیں ملا. ہاں, عفو درگزر سے کام لے لیجئے, جتنا ہو سکتا ہو معاف کر دیجئے, صلح کر لیجئے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. آج ہی والے معاملات ہیں کہ بیٹی کی شادی کر دی, اگلے گھر میں پہنچ گئی, وہاں کچھ ہو جاتی ہیں اونچے نیچے, کبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی تنگ کرتے ہیں, کبھی ظلم کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. بیٹھیے سمجھائیے, انتقام پہ نہ آئے, انتقام پہ نہ آئے. بہو سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, انتقام پہ نہ آئے. داماد سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, انتقام پہ نہ آئے. آپ کے پارٹنر سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, کاروباری پارٹنر سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, انتقام پہ نہ آئے. اس لیے اسے ملتا کچھ نہیں ہے. آج ہم لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر انتقام کی آگ کو بجھا کر ہم نے شاید خود سکون حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ فائدہ نہیں نظر آتا. کبھی بالآخر انجام میں انسان خسارے میں رہتا ہے. آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ہمیں اپنی گھریلو زندگی میں, میاں بیوی کی زندگی میں, بچوں کی زندگی میں, کاروباری زندگی میں منتقم اللہ تعالیٰ ہے, وہ دیکھ رہا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو, ہماری طرف سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. دوسرے کی تکلیف کو پہنچے, دوسرے سے تکلیف پہنچے, عفو درگزر کا راستہ بہت موجود ہے. لیکن اتنا بھی بیکار بندہ نہیں بننا کہ دوسرا تنگی کرتا رہے اور ہاتھ بھی نہیں ہلانا اور کرنا بھی کچھ نہیں ہے, دفاع بھی نہیں کرنا. نہ, اس کے اللہ نے اجازتیں دی ہیں, اس کے طور طریقے اختیار کر لیے جائیں, لیکن اس طریقے سے کہ اگلا پھر سمجھے کہ یہ مجھ سے انتقام نہیں لے رہا, میری اصلاح کر رہا ہے. اس سے انشاءاللہ دلوں کو سکون ملے گا, بہت سے جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا, بہت سے گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے, بہت سے کاروبار اجڑنے سے بچ جائیں گے, بہت سے دوست جدا ہونے